جیسے آج کل ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی پرائسز گرتی ہیں یا بڑھتی ہیں اس کا اثر پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ پیٹرن کچھ الگ ہی طرح سے کام کرتا ہے۔ باہر آئل مہنگا ہو تو پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز ایک دم اوپر چلی جاتی ہیں، لیکن جب باہر سستا ہو جائے تو یہاں پرائسز اتنی جلدی نیچے نہیں آتی۔ لوگ اس پر غصہ کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، لیکن اصل سوال کچھ اور ہے۔ پاکستان اتنا زیادہ آئل باہر سے منگواتا ہی کیوں ہے؟ دا نیوز کی جون 2026 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان اپنی کروڈ آئل ضرورت کا 80% باہر سے امپورٹ کرتا ہے، اور ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس جیسے پیٹرول اور ڈیزل جو لوگ سیدھا یوز کرتے ہیں اس کا بھی تقریباً 49% امپورٹ ہوتا ہے۔ یعنی صرف کروڈ نہیں، جو تیل ہم ریفائنری سے بنوا کر سیدھا گاڑی میں ڈالتے ہیں اس کا بھی بڑا حصہ باہر سے امپورٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال دماغ میں آتا ہے، کیا پاکستان کے پاس اپنے ریزروز نہیں ہیں؟ کیا OGDCL یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ زمین کھود کر تیل نہیں ڈھونڈتا؟ جواب ہے ریزروز موجود ہیں، اور بہت زیادہ موجود ہیں۔ ایک امریکی ایجنسی USAID نے اپنی سٹڈی میں بتایا کہ صرف انڈس بیسن میں تقریباً 14 بلین بیرل کروڈ آئل ٹیکنیکلی ریکوریبل ہے۔ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی بڑا ہائیڈرو کاربن پوٹینشل موجود ہے، لیکن جتنا ریزرو زمین کے نیچے ہے اتنا کبھی نکالا نہیں گیا، الٹا جو نکال رہے تھے وہ بھی کم ہوتا گیا۔ 2017 میں پاکستان روز تقریباً 98,000 بیرل کروڈ نکالتا تھا۔ اگلے کچھ سالوں میں 2022-23 میں یہ نمبر گر کر 73,000 تک آ گیا، اور ابھی 2026 میں پروڈکشن رفلی 71 سے 72,000 بیرل پر ڈے کے آس پاس ہے، یعنی اس پرانی گراوٹ سے بھی تھوڑا کم۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے، پچھلے کچھ مہینوں میں نئی ڈسکوریز کی وجہ سے یہ نمبر بہت اوپر جانا شروع ہوا ہے، جیسے برگزئی فیلڈ جس نے پروڈکشن میں اضافہ کیا ہے۔ مئی 2026 میں پروڈکشن 26 مہینوں کی سب سے اونچے لیول تک پہنچ گئی۔ مطلب دولت وہیں دبی ہے، صرف اسے نکالنے والا کوئی نہیں۔ تو پھر اصل وجہ کیا ہے؟ جواب ایک لفظ میں سیکیورٹی ہے۔ پاکستان کے پیٹرولیم منسٹر نے خود ایک پارلیمنٹری کمیٹی کو بتایا کہ آف شور اور آن شور ایکسپلوریشن میں بڑی کمپنیز دلچسپی نہیں رکھتی، کیونکہ سیکیورٹی کاسٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پورا پروجیکٹ گھاٹے کا سودا بن جاتا ہے۔ بلوچستان جہاں سب سے زیادہ پوٹینشل ہے وہی سب سے زیادہ خطرناک بھی ہے۔ الگ الگ ملیٹنٹ گروپس نے بار بار انرجی انفراسٹرکچر اور فورن ایسٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ گوادر پورٹ کمپلیکس تک پر حملہ ہو چکا ہے۔ اب ذرا خود کو ایک فورن کمپنی کی جگہ رکھ کر سوچیں۔ آپ کو پتہ ہے زمین کے نیچے دولت ہے، لیکن ہر ویل کے ساتھ، ہر ٹرک کے ساتھ ایک خطرہ بھی ساتھ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں بڑی انٹرنیشنل کمپنیز ایک ایک کر کے پاکستان چھوڑ گئے۔ شیل نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کم کر دی، اٹلی کی ENI کئی سال پہلے نکل گئی، ٹوٹل انرجیز نے بھی حال ہی میں راستہ بدل لیا۔ جو کمپنیز ابھی بھی موجود ہیں وہ بھی بڑا رسک لینے سے کتراتی ہیں، لیکن یہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ 2019 میں ایکزن موبل نے کیکڑا 1 نام کا ایک ویل ڈرل کیا تھا، سمندر میں بہت گہرائی میں۔ امید تھی کہ یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی ڈسکوری ہوگی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ صرف پانی ملا، کوئی کمرشل آئل یا گیس نہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ مسئلہ صرف کوشش کی کمی نہیں، کبھی کبھی جیولوجی خود بھی مشکل نکالتی ہے۔ ڈیپ آف شور ڈرلنگ یعنی سمندر میں ڈرلنگ ایکسٹریملی مہنگی ہوتی ہے، اور کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ پھر 2024 میں ایک نیا دعویٰ سامنے آیا کہ پاکستان کے میری ٹائم واٹرز میں دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ریزرو مل گیا ہے۔ ایکسائٹمنٹ پورے ملک میں پھیلی، لیکن ایکسپرٹس نے فوراً احتیاط کی بات کی۔ کچھ بلوچ لیڈرز اور اینالسٹ نے اس دعوے پر سوال اٹھائے کہ ایسی بڑی اناؤنسمنٹ کا وقت اکثر اکنامک کرائسس کے وقت ہی ہوتا ہے۔ ابھی تک اس ڈسکوری کی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن نہیں ہوئی۔ اب OGDCL کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیٹ اونڈ ایکسپلوریشن کمپنی ہے۔ OGDCL اور دوسری کمپنیز کام تو کرتی ہیں، لیکن انہیں بھی وہی پرانی رکاوٹیں ملتی ہیں، مہنگی سیکیورٹی، پرانی ٹیکنالوجی اور وہ پرانی فیلڈز جنہیں نئی ڈسکوری سے ریپلیس نہیں کیا گیا۔ 2012 میں پاکستان نے ایک پیٹرولیم ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن پالیسی بنائی تھی، جس کا مقصد تھا ڈومیسٹک ایکسپلوریشن کو تیز کرنا، لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں یہ پالیسی اپنا اصل مقصد حاصل نہیں کر سکی۔ وجہ پروسیجرل ڈیلیز، ریگولیٹری انکنسسٹنسی اور وہی پرانا مسئلہ سیکیورٹی۔ 2023 میں دوبارہ کوشش ہوئی، پاکستان نے 40 آف شور اور 31 آن شور بلاکس فورن انویسٹمنٹ کے لیے کھولے۔ کچھ ماڈسٹ پروگریس ہوئی،
लेकिन बड़े पैमाने पर तब्दीली अभी तक नहीं आई। अब एक और पहलू समझना ज़रूरी है और वो है रिफाइनिंग का। पाकिस्तान के पास 5 रिफाइनरीज हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 20.2 मिलियन टन सालाना है, लेकिन ये कैपेसिटी पूरी इस्तेमाल नहीं होती। पिछले कई सालों में यूटिलाइजेशन 60% से भी नीचे रही। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिर्फ 55%। ये रिफाइनरीज पुरानी लो कम्प्लेक्सिटी टेक्नोलॉजी पर चलती हैं, यानी रिफाइनरीज जो मौजूद हैं वो भी अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसलिए पाकिस्तान सिर्फ क्रूड नहीं बल्कि रिफाइंड पेट्रोल और डीजल भी सीधा बाहर से इंपोर्ट करता है, क्योंकि लोकल रिफाइनरीज पूरी डिमांड पूरी नहीं कर पाती। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 2026 में ईरान यूएस टेंशन की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में खतरा बढ़ा, पाकिस्तान की रिफाइनरीज ने अपनी यूटिलाइजेशन 80 से 100% तक बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ तब जब मजबूरी बन गई। यह दिखाता है कि कैपेसिटी है लेकिन नॉर्मल हालत में यूज़ नहीं होती। तो वापस उस तस्वीर पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ज़मीन के नीचे दौलत मौजूद है, रिफाइनरीज भी मौजूद है, लेकिन दोनों अपनी पूरी सलाहियत से काम नहीं कर रहे। एक सिक्योरिटी की वजह से, दूसरा पुरानी टेक्नोलॉजी और पॉलिसी की वजह से। जब तक सिक्योरिटी ठीक नहीं होती, जब तक एक्सप्लोरेशन पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होती और जब तक रिफाइनरीज मॉडर्नाइज नहीं होती, पाकिस्तान की अपनी ज़मीन की दौलत ज़मीन के नीचे ही दफन रहेगी और हर इंटरनेशनल प्राइस का झटका बाहर से ही आता रहेगा। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।